بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر حاسد إذا حسد. قل آپ کہیے اعوذ برب الفلق، میں پناہ میں آیا فلق کے رب کی، من شر ما خلق، ہر اس چیز کی برائی سے جس کو اس نے پیدا کیا، من شر غاسق، اور اندھیرے کی برائی سے اذا وقب، جب وہ چھا جائے، من شر النفاثات فی العقد، اور ان کی برائی سے جو گروہوں میں پھونک مارے، من شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والے کی برائی سے جب وہ حسد کرے۔ یہ آخری دو صورتیں جو کہ معوذتین کہلاتی ہیں، یعنی پناہ میں لانے والی صورتیں، اور جن پر کہ قرآن مجید کو ختم کیا گیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق جنہیں قرآن مجید کے آخر میں درج کیا گیا ہے۔ یہ دراصل اس راستے پر چلنے کے لیے جس کی پر چلانے کے لیے قرآن مجید آیا، جس کی دعا ہم نے سورہ الفاتحہ میں کی تھی، جو سب سے پہلی سورت ہے، اہدنا الصراط المستقیم، جس راستے کے سارے نقوش اور سارے نشان قرآن مجید نے واضح فرما دیے۔ اس راستے پہ چلنے میں جو خطرات، جو اندیشے ہیں، جو نقصانات پہنچ سکتے ہیں، اور ویسے بھی زندگی میں مجموعی طور پہ ہمیں جن خطرات سے، اندیشوں سے، مصائب سے، رنج و الم سے سامنا درپیش ہوتا ہے، ان سب سے اللہ کی پناہ میں آنے، اللہ کی پناہ مانگنے، اللہ کی پناہ میں پہنچ جانے کے لیے یہ دو صورتیں اللہ تعالیٰ نے اپنی اس کتاب کے آخر میں درج فرمائی۔ اعوذ کے معنی ہے کہ میں پناہ مانگتا ہوں یا پناہ میں آتا ہوں، اور پناہ مانگنے والا اس چیز سے پناہ مانگتا ہے جس کو وہ اپنے لیے نقصان دہ سمجھتا ہے، جس سے وہ سمجھتا ہے کہ مجھے ضرر پہنچے گا، نقصان پہنچے گا، جس سے رنج اور مصیبت اس کے حصے میں آئی، اور اس سے پناہ مانگتا ہے، اس کی پناہ میں آتا ہے جس کے بارے میں وہ یقین کرتا ہے کہ وہ اس کو بچا سکتا ہے، اس کو پناہ دے سکتا ہے۔ دنیا کے اندر تو یہ عام طور سے ہوتا ہے، کوئی باہر خطرہ ہوتا ہے ہم گھر کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، دشمن حملہ کرتا ہے قلعے کے اندر پناہ لے لیتے ہیں، گولہ باری ہوتی ہے تو خندق میں سپاہی پہنچ کر پناہ حاصل کر لیتے ہیں، بیماری ہوتی ہے تو ہم ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں، اور جہاں بھی کوئی مشکل و مصیبت ایسی ہوتی ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم خود اس پر قابو نہیں پا سکتے، اس کے لیے ہم کوئی سہارا تلاش کرتے ہیں۔ یہ سہارا بالکل ظاہری مادی سہارا بھی ہو سکتا ہے، جیسا قلعہ ہے یا ڈاکٹر ہے یا دوا ہے، اور یہ غیر مادی سہارا بھی ہو سکتا ہے۔ محلے میں اگر چور و ڈاکو کا خطرہ ہے تو ہم دروازے بناتے ہیں، تالے ڈالتے ہیں، چوکیدار رکھتے ہیں، یہ بھی دراصل ایک قسم کی اس خطرے سے پناہ کی طلب ہے، پناہ میں آنا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی پناہ میں انسان آتا ہے اور اس سے پناہ مانگتا ہے تو یہاں پر بھی سب سے پہلے تو اس بات کا اقرار ہے اور اس بات پر یقین ہے کہ میں خود ان خطرات کے مقابلے میں کچھ نہیں کروں، اور یہ زندگی میں انسان کے ساتھ مصیبتیں اور خطرات لگے ہوئے ہیں، بلکہ اگر ہم یوں کہیں کہ ساری انسانی زندگی جو کچھ بھی آدمی سوچتا ہے، کرتا ہے، اچھا کرتا ہے، برا کرتا ہے، جو عمل بھی کرتا ہے، وہ دراصل دو وجہ سے، وجوہات سے کرتا ہے۔ ایک کسی ضرر، مصیبت اور نقصان سے بچنے کے لیے، اور دوسرے کوئی فائدہ اٹھانے کے لیے۔
کریں تو ہر عمل کا محرک ان میں سے کوئی ایک چیز ہو. اسی کو جو ہمارے فلسفی ہیں وہ یوں کہتے ہیں کہ دفع مضرت اور جلب منفعت. ضرر نقصان پہنچانے والی چیز کو دفع کرنا اور جس میں فائدہ اور نفع نظر آئے اس کو حاصل کرنا. یہی دو چیزیں ہیں جو انسان کی ساری زندگی کا جن سے تانا بانا بنا جاتا ہے. آپ اس بات پر بھی غور کر لیں جو کام بھی آپ کرتے ہیں وہ یا تو کسی نقصان سے بچنے کے لیے ہوتا ہے یا کسی نفع کو حاصل کرنے کے لیے ہوتا ہے. اور آپ غور کریں تو نقصان سے بچنا خود بہت بڑا نفع ہے. اگر آپ بیماری ختم ہو جائے, صحت مل جائے, یہ فائدے اور نفع کی چیز ہے. دشمن اگر سر پہ کھڑا ہے اس سے جان بچ جائے یہ بھی نفع اور فائدے کی چیز. اگر چور کا ڈر ہے اور اس سے پناہ مل جائے تو یہ بھی نفع اور فائدے کی چیز. تو اصل میں تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ نقصان نہ پہنچے اور یہ سب سے اہم ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان چیزوں سے پناہ مانگنے کی تعلیم دی ہے اور اپنی پناہ میں آنے کی تعلیم دی ہے اور اس کا راستہ بتایا جو ساری زندگی میں انسان کو درپیش ہوتے ہیں. بڑی جامع دعا ہے یہ دونوں, اور خاص طور پہ اس صراط مستقیم پر جس پر کہ بہت سے دشمن گھاٹ میں لگے ہوئے. جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو صراط مستقیم پر چلنے کے لیے پیدا کیا اس کے دشمن نے کہا کہ میں اس راستے پر ڈاکہ مارنے کے لیے بیٹھوں گا اور گھاٹ میں بیٹھوں گا, ساتھ میں بیٹھوں گا کہ انسان اس سے نکلنے نہ پائے. دانے سے آؤں گا, بائیں سے آؤں گا, سامنے سے آؤں گا, پیچھے سے آؤں گا. ہر قسم کی قوتوں کو اس کے مقابلے پہ لے کے آؤں گا, پیدل بھی اور سوار بھی. پیدل اور سوار کا تصور تو زمانے میں جنگ کے ساتھ وابستہ تھا کہ جنگ کے اندر یا تو پیدل سپاہی ہوتے تھے, انفینٹری ہوتی تھی, یا سوار ہوتے تھے, کیولری ہوتی تھی. تو یہ جو قرآن کے الفاظ ہیں کہ میں پیادے بھی لے کر آؤں گا اور سوار بھی لے کر آؤں گا, اس کا معنی یہ تھے کہ دشمن پر حملہ کرنے کے لیے, اس پر گھاٹ میں بیٹھنے کے لیے, اس کو تباہ کرنے کے لیے جو بھی میرے پاس ممکن ہتھیار ہوں گے وہ لے کر آؤں. یہ دراصل انسان کے لیے صراط مستقیم پر خطرات ہیں, جو دشمن ہیں, جو بٹھا دیے گئے ہیں, اور یہی اس کی آزمائش ہے کہ اگر کوئی خطرہ نہ ہوتا, کوئی نقصان نہ ہوتا, کوئی دشمن نہ ہوتا تو اس کی آزمائش نہ ہوتی. آزمائش نہ ہوتی تو اس کے لیے اجر کا دروازہ نہ کھلتا. تو یہ آزمائش میں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو ڈالا ہے اس کے اندر یہ خطرات ہیں, شیطان کی دھمکی ہے. اور اللہ نے اسی وقت کہا تھا کہ جو میرے لیے خالص بندے ہوں گے تو ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا. سارے ہتھ کنڈوں کے باوجود جو میں نے تعلیم دی ہے, جو اس کی فطرت میں نیکی کی طلب رکھی ہے, اور جو میرے انبیاء آ کر تعلیم دیں گے, دو ہی چیزوں کا اس نے وعدہ فرمایا. وہ اگر اس کو اخلاص کے ساتھ چلیں گے تو اخلاص کی شرط وہاں پر کے بعد میرے وہ بندے جو مخلص ہوں گے. اور جب قرآن مجید کو ختم کیا تو سورہ اخلاص سے کیا, اس نے اخلاص کی تعلیم دی. گویا جو وہ خلاصہ ہے قرآن مجید کے پوری تعلیمات کا. اور پھر یہاں پر سب سے پہلے انسان کی اپنی محتاجی کا اقرار ہے کہ میں خود تو نہیں اپنے آپ کو بچا سکتا. یہ اگر اپنی محتاجی کا اقرار اور احساس نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ تعلق قائم نہیں ہو سکتا اور اس کی وہ پناہ نہیں مل سکتی جس میں کہ اس نے انسان کو بلایا ہے. اگر آپ کو پھر یاد ہو تو سورہ اخلاص میں اللہ نے اپنی ایک صفت بیان کی تھی کہ وہ سمجھ ہے, اور سمجھ کی صفت کے معنی یہ تھے کہ جو سب سے بے نیاز ہے اور سب اس کے پوری طرح محتاج ہے. اور پھر اگر آپ غور کریں تو بندے اور رب کا رشتہ ہی دراصل یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو اللہ کے آگے فقیر اور محتاج ہے ہر چیز میں اور ہر معاملے میں. ہدایت کے لیے تو وہ ہے ہی محتاج, اور کیونکہ سب سے بڑی ضرورت ہے کہ اس کو یہ معلوم ہو کہ زندگی جو اس کو ملی ہے یہ چند دن کی زندگی, چند مہینے کی زندگی, چند سالوں کی زندگی, اس کو وہ کیسے استعمال کرے اس کے نتیجے میں وہ ہمیشہ کا نفع حاصل کر. یہ اس کی سب سے بڑی ضرورت ہے. تجارت کا نفع, صحت کا نفع, بال بچوں کی خبر گیری کا نفع, ان کی بھلائی کا نفع, علم حاصل کرنے کا نفع, ان سب سے بڑھ کر کا نفع یہ کہ وہ راستہ معلوم ہو, اس راستے پر وہ چلے
जिससे कि जिंदगी किसी काम में लग जाए और किसी नतीजे तक पहुंच जाए। इसलिए दुआ ये तो कहा कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हर चीज में आपसे मदद मांगते हैं, लेकिन सबसे बढ़कर जो जरूरत थी जिसके लिए कुरान मजीद नाजिल हुआ वो है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम में अल्लाह के हुजूर पेश की गई। और यहाँ पर भी इस बात का इजहार है कि इंसान अल्लाह का मोहताज, तो ये मोहताजी जो है और अल्लाह की जो करम नवाजी है कि वो हर एहतियाज को पूरा करता है। वो चीजें कि जो बज़ाहिर असबाब से पूरी होती हैं, दवा खाने से और दूर हो जाता है, या किसी की बड़े आदमी की ताकतवर आदमी की पनाह लेने से किसी दुश्मन से निजात मिल जाती है, या पुलिस को बुलाकर खड़ा कर देने से ये होता है कि अब कोई दुश्मन हमला नहीं करेगा, चौकीदार रखने से इत्मीनान होता है कि अब चोर नहीं आएगा, घर महफूज रहेगा। तो कुरान मजीद कहता है कि ये असबाब भी ज़ाहिरी हैं और इन असबाब के पीछे भी हमारी मशीयत और हमारा इरादा, यही असल कारफरमा चीज है। अगर सारे जिन और इंस जमा हो जाए और तुम्हें कोई फायदा पहुंचाना चाहे तो नहीं पहुंचा सकते, इल्ला ये कि अल्लाह भी चाहे। और सारे जिन और इंस जमा हो जाए तुम कोई नुकसान पहुंचाना चाहे तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते, इल्ला ये कि अल्लाह ताला की मर्जी और उसकी इजाजत उसके अंदर शामिल है। तो असबाब भी जहां बज़ाहिर नजर आते हैं और जहां असबाब नजर नहीं आते तो वो तो फिर जाहिर है कि आदमी कहता है कि अब तो कोई चारा नहीं रहा। जब दवा काम नहीं करती उस वक्त आदमी कहता है कि अब तो कोई चारा नहीं रहा सिवाय अल्लाह के। हालांकि ये बात सही नहीं है, चारा तो पहले भी कोई नहीं था, दवा तो एक ज़ाहिरी सबब था जो अल्लाह ने पैदा कर दिया है। पहले भी अगर फायदा होता तो अल्लाह की मर्जी इज़्न से होता। ये जुमला खुद अपनी जगह पर कोई सही जुमला नहीं है जो हम अमूमन बोलते हैं जब अल्लाह के अलावा तो कोई सहारा, तो पहले कोई सहारा था अल्लाह के अलावा, यानी कभी भी कोई सहारा अल्लाह के अलावा नहीं हो सकता। ये अपनी मोहताजी तो सबसे पहली। दूसरी चीज ये है कि जिससे वो पनाह तलब करता है उसके बारे में उसे यकीन होता है कि मैं उसके पनाह में आऊं तो महफूज हो जाऊं। ये अगर यकीन न हो तो भी आदमी किसी डॉक्टर के पास नहीं जाता जिसके बारे में उसे यकीन न हो कि इससे मुझे फायदा होगा, और उस हुक्मरान के पास भी नहीं जाता जिसके बारे में उसे यकीन हो कि ये मेरी कोई मदद नहीं कर सकेगा, और किसी ऐसे ताकतवर आदमी के पास भी नहीं जाता जिसके बारे में ये मालूम हो कि इसकी ताकत से मुझे कोई फायदा नहीं पहुंचेगा। और फिर बात जैसा मैंने कि बात चीजें तो असबाब से हो जाती है, जब आदमी अल्लाह के पास जाता है तो ये बात सही है कि वो उन्हीं चीजों के लिए उस पर पूरा भरोसा करता है। वो समझता है कि जो चीजें असबाब से बाला हैं वो भी उसके दस्त कुदरत है, और सारे असबाब और सारे वसाइल और सारी कुव्वतें उसकी मुट्ठी में। तो ये ईमान और ये यकीन भी इस दुआ के पीछे है जो अल्लाह ताला ने यहाँ पर तालीम दी है कि इसको आदमी मांगे, जैसा मैं बाद में बताऊंगा इसकी कितनी ताकीद आई है और हुजूर ने इसकी क्या फजीलत बयान फरमाई। कुल का खिताब तो हुजूर से है कि तुम कहो, लेकिन इसके मुखातिब जैसा कि कुरान मजीद में हर जगह है, अगर कोई खास ऐसी बात नहीं है जिसमें इस बात का इशारा हो कि ये हुजूर के लिए मखसूस है तो आपका हर उम्मती इसका मुखातिब। और मैं पनाह में आया रब्बिल फलक, फलक के रब। फलक के दो तर्जुमे आपको उर्दू के तर्जुमे में मिलेंगे। एक ये कि मैं सुबह के रब से, वो जो अंधेरों से सुबह की रोशनी नमूदार करता है उसके रब से। और दूसरा तर्जुमा ये है कि हर मखलूक के रब के की पनाह में आए। वजह यह कि फलक के असल माने तो किसी चीज को फाड़ना और उसमें से कोई चीज निकालना है। ये अरबी में लुग़वी तौर पे लुगत के लिहाज से फलक के मानी, क्योंकि सुबह जो है वो रात के अंधेरों को फाड़ के नमूदार होती है, उसमें से पर्दा चाक होता है, अंधेरा छटना शुरू होता है और सुबह की सफेदी नमूदार होती है। इसलिए अल्लाह ताला ने सुबह के लिए भी अपने फालिक का लफ्ज़ इस्तेमाल किया कुरान में, फालिकुल इस्बाह, जो सुबह को रात के तारीकी के पर्दों में से फाड़ के नमूदार करता है। लेकिन और चीजों के लिए भी किया, इन्नल्लाह फालिकुल हब्ब वन नवा, अल्लाह ताला दाने और गुठली जो है उसको भी फाड़ के निकालता है। तो यूं अगर गौर करें तो जो लोग के सारी मखलूक के माने लेते हैं तो इसलिए लेते हैं कि दुनिया में जो चीज भी पैदा होती है वो किसी चीज को फाड़ के निकलती है। जितनी नबातात उगती है वो बीज को फाड़ के पौधा निकलता है, गुठली से निकलता है, और हर चीज की पैदाइश जो है उसी तरीके से किसी चीज से वो उसको निकालता है।
تو ساری مخلوق اس کے اندر شامل، اس میں صبح تو لازمن شامل ہو جائے گی۔ رب کا لفظ یہاں پر استعمال کیا ہے۔ رب کا لفظ کے معنی ہم آپ سب جانتے ہیں کہ رب کے معنی تو پہلے پرورش کے ہیں، اور پرورش سے پھر اور بہت سارے معنی اس کے اندر پیدا ہوتے رہے۔ اس لیے کہ پرورش تو وہ کر سکتا ہے جو بالاتر ہو، اور پرورش وہ کر سکتا ہے جس کے پاس اختیار ہو اور وسائل ہو پرورش کرنے کے، اور ساری کائنات میں جو ہر چیز کی پرورش کرنے والا ہے رب السماوات والارض، اس کے معنی ہے کہ آسمان و زمین کی ہر چیز اس کے اختیار ہے۔ اس لیے پھر رب کے معنی ہوتے ہیں کہ جو با اختیار سردار اور آقا ہو اور مالک ہو اور ہر چیز اس کی مٹھی میں ہو۔ وہ آپ چھوٹی سی مثال دیکھ لیں کہ ایک روٹی جو گیہوں کے دانے سے بنتی ہے، اس گیہوں کے دانے کو آدمی کے حلق تک منہ تک پہنچانے کے لیے کائنات کی کتنی قوتیں ہیں کہ جو سرگرم میں عمل ہوتی ہیں۔ سمندر ہے جو اپنا پانی دیتا ہے، سورج چمکتا ہے تو پانی کو بھاپ بنا کر اڑاتا ہے، ہوائیں ہوتی ہیں وہ اس کو اپنے کندھوں پر سوار کرتی ہیں اور جہاں پہنچانا ہوتا ہے وہاں پر پہنچاتی ہیں۔ پھر آب و ہوا ہے، پہاڑیاں ہیں جن کی وجہ سے بارش برستی ہے، پھر زمین ہے جو اس کو اپنی وادیوں میں اور اپنے سینے میں محفوظ کر کے پہنچاتی ہے۔ اس کے بعد پھر زمین ہے، اس کی کھیتی ہے، اس کی زرخیزی ہے، اور پھر موسم کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو کائنات کی بے شمار قوتیں ہیں جس کی مٹھی میں وہ ہوں گی، وہ گیہوں کا ایک دانہ انسان کو اس کی بھوک کے لیے اس کے منہ تک پہنچا سکتا ہے۔ اور تو ساری ضروریات کو آپ دیکھیں اور ساری مخلوق کی ضروریات کو دیکھیں، اس لحاظ سے تو ساری کائنات پر حاوی بھی ہونا چاہیے۔ رب کے معنی ہمارے لغت کے ماہرین نے یہ بھی کیے کہ رب کے معنی کسی چیز کو ایک حالت سے دوسری حالت تک لے جانا، یہاں تک کہ جو بھی اس کا کمال ہے اسے حاصل ہو جائے۔ تو اس کے معنی یہ کہ جو رب ہے اس کو اپنی مخلوق کی ہر حالت سے واقف بھی ہونا چاہیے، اور مخلوق اپنی کسی حالت میں بھی اس سے مستغنی اور بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ تو رب کے اندر بھی وہ جو آدمی کا محتاج ہونا اور رب کا حاجت روا ہونا، یہ رب کے لفظ کے اندر بھی تربیت کے لیے، پرورش کے لیے، مادی پرورش کے لیے، بھوک کے لیے، پیاس کے لیے، صحت کے لیے، ہدایت کے لیے، روحانی اور اخلاقی ہدایت کے لیے، اس سب کے لیے اسی کے محتاج ہیں اور وہی اس کی حاجت روائی کرنے والا ہے۔ تو ساری مخلوق کا رب، اور وہ رب کے جو کسی قسم کے بھی اندھیرے ہوں، وہ رات کی تاریکی ہو جس سے وہ صبح نمودار کرتا ہے، صبح آتی ہے زندگی اٹھ کھڑی ہوتی ہے، سورج نکلتا ہے اور کاروبار زندگی شروع ہوتا ہے، اور سورج کی گرمی سے کھیتی باڑی اگتی ہے، بہت سارے کام ہیں جو صبح سے وابستہ ہیں۔ صبح نہ ہو، رات طویل ہو جائے، تاریک ہو جائے، رات نہ جائے تو انسان کی زندگی نہیں برقرار رہتی۔ تو یہ صبح، اور پھر ویسے ہر مخلوق کا وہ رب، تو اس کی پناہ میں آیا، اس کی پناہ میں مانگتا ہوں، اس کی پناہ میں آتا ہوں۔ من شر ما خلق، جو کچھ بھی اس نے پیدا کیا اس کی ہر برائی ہے۔ آپ غور کریں تو دراصل تو یہی ایک جملہ پہلے آیت کے ساتھ مل کر بالکل کافی، جس میں اگر بعد میں اور کوئی بات نہ بھی کہی جاتی، کیونکہ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ تو ہر چیز مخلوق ہے، کوئی خالق نہیں ہے۔ یہ بات بھی سورہ اخلاص میں ہم پہلے سیکھ چکے ہیں کہ وہی خالق ہے، یکتا ہے، قل هو اللہ احد، وہی ایک خالق ہے۔ اس تخلیق کرنے میں کوئی اس کا شریک نہیں، کوئی دوسرا خالق نہیں ہے، باقی ہر چیز جو ہے وہ مخلوق ہے، اور ہر چیز مخلوق ہے جس کے معنی آسمان و زمین میں جو چیز بھی انسان کے لیے وہ برائی جس سے پہنچ سکتی ہے اس کی پناہ طلب کر لی گئی۔ یہ تو بالکل ایک جامع پناہ ہو گئی کہ جو آدمی کو حاصل ہو گئی۔ اس میں جو بات کہی گئی تو ہر چیز نہیں شامل ہوئی، بلکہ ایک طرف تو مادی چیزیں بھی آ گئیں، اگر بیماری ہے، دشمن کا ڈر ہے، کوئی اور نقصان ہے، ان سب چیزوں کی پناہ بھی ہو گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ اخلاقی اور روحانی جو چیزیں ہیں جو انسان کو امراض لاحق ہیں، جو مصیبتیں اس پر پڑ سکتی ہیں، ان سب کی بھی پناہ ہو۔ پھر ان چیزوں کی بھی پناہ طلب کر لی گئی جن سے آدمی واقف ہے، اس کو معلوم ہے، اور بہت ساری چیزیں جن سے وہ واقف نہیں ہوتا اور معلوم نہیں ہوتا کہ اس سے میری کیا چیز ہے، آگے جا کے برائی نمودار ہونے والی ہے یا اچھائی نمودار ہونے والی ہے۔
आदमी समझता है मेरे लिए अच्छा है और बुरा साबित होता है, समझता है बुरा है और अच्छा साबित होता है। तो मुस्तकबिल का इल्म तो आदमी नहीं रखता और हर चीज के बारे में नहीं जानता कि ये चीज मेरे लिए फायदे का सबब होगी या नुकसान का सबब होगी। तो ये दुआ तो इतनी जामे दुआ हो गई कि हर वो चीज जो उसने पैदा की और उसकी हर बुराई से, वो मेरे इल्म में हो या मेरे इल्म में न हो, वो आज हो या कल होने वाली हो, वो मादी हो या रूहानी और अखलाकी हो, वो जिंदगी बसर करते हुए हो या अल्लाह के सिरात मुस्तकीम पर चलते हुए। तो गोया ये जैसा मैंने कहा कि अगर इसके बाद और कुछ आयत न भी होती, इसके अंदर हर चीज शामिल हो गई। लेकिन फिर अल्लाह ताला ने 4 चीजों की तरफ इशारा खास तौर पर फरमाया है, जिनमें से 3 चीजें तो इसी सूरत में बयान हो गई हैं और एक सूरत जिसका ताल्लुक खास तौर पर सिरात मुस्तकीम से है, जिसका ताल्लुक इंसान के नफ्स से है और जिसकी वजह से वो सिरात मुस्तकीम पर खतरे में मुब्तला होता है, उसका जिक्र के लिए, फिर उसके जिक्र के लिए उसने पूरी अगली सूरत उसी के लिए मखसूस फरमाई। सूरह वन्नास जो बाद में आएगी वो इसी के लिए। तो यहाँ पर तो 3 चीजों के फिर उसने इशारा किया। पहली बात है मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब, अंधेरे की शर से और बुराई से जब वो छा जाए। तो अंधेरे में पहली चीज तो रात है और रात की बुराई और शर से यहाँ पर खास तौर से पनाह मांगी गई। अगरचे अंधेरे का लफ्ज़ बड़ा वसी है और हमारे मुफस्सिरीन ने इसमें हर किस्म का अंधेरा और तारीकी शामिल की। वो भी जो तारीकी के रात के वक्त तारी होती है और वो तारीकी भी जो दुनिया के अंदर गुमराही की तारीकी होती है और वो तारीकी भी कि जो गुनाह की तारीकी होती है, जिससे दिल पर भी सियाह दाग लग जाता है और जिंदगी के अंदर भी अंधेरा होता है। हर किस्म की तारीकी इसके अंदर शामिल है। लेकिन सबसे पहले तो वही चीज आती है जिसको आदमी आंखों से देखता है और महसूस करता है। तो रात की जो रात जबकि वो छा जाए, उसकी बुराई से पनाह इसलिए मांगी गई है कि रात के अंदर बेशुमार खतरात लायक होते हैं और बेशुमार रात के अंदर इतने हैं कि जो पैदा, चोरी भी जो है रात को होती है, डाके भी रात को पड़ते हैं, गुनाह के भी बेशुमार कारोबार हैं कि जो रात को होते हैं। तो अंधेरा तो खुद बुराई की अलामत है, इसीलिए जुल्मात का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है बुराई के लिए और नूर का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है रोशनी के लिए। यानी अंधेरा जुल्म के लिए भी इस्तेमाल होता है। जुल्म खुद जो है वो जुल्मात का लफ्ज़ उसी से बना है। जुल्म खुद एक अंधेरा और तारीकी है, इसके लिए भी कुरान मजीद ने अंधेरे और तारीकी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। तो रात के अंदर हर किस्म के खतरात लायक होते हैं, इसलिए खास तौर पर तो रात का जिक्र है और उन तमाम चीजों से जो रात में आदमी को पेश आ सकती हैं उन सब का जिक्र है। और हम सब जानते हैं कि रात को इंसान महसूस करता है खतरे की चीज है। रात को देर तक बाहर न निकलो और अंधेरे में न जाओ, अंधेरे में कोई जानवर न काट ले, सांप न निकल आए, बिच्छू न हो, अंधेरे में एक्सीडेंट न हो जाए। रोशनी नहीं होगी तो कोई खतरा पेश आ सकता है, कोई रास्ते में लूट सकता है। अंधेरा होगा तो चोर घर में घुस सकता है, जिनके उजाले में बहुत मुमकिन नहीं है उसके लिए घुसना। सारी चीजें हम जानते पहचानते हैं, कोई तो सवाल नहीं पैदा होता कि खास तौर पर रात का इशारा क्यों। तो रात में तो ये सारे खतरात मौजूद हैं और अखलाक जो तार के लिए भी हैं और जिस्म और जान के लिए भी। लेकिन फिर जैसा मैंने कहा कि अंधेरे का लफ्ज़ तो वसी लफ्ज़ और अंधेरे के अंदर वो सारी चीजें हैं जो आदमी के ऊपर तारी हो जाएं। गुमराही के अंधेरे, जिस तरह अल्लाह ताला ने गुमराही को छांट कर अपनी वही और हिदायत के नूर से इंसान को रोशनी दिखाई, उसी तरीके से यहाँ पर ये भी दुआ है इसके अंदर कि ये जो गुमराही और भटकने का अंधेरा है, गुनाहों का अंधेरा है, गुनाहों से भी अंधेरा छाता है। जैसे मैंने अभी इशारा किया कि हदीस में कि जब आदमी गुनाह करता है तो उसके दिल पर एक सियाह दाग पड़ जाता है, तारीकी का निशान है कि जो उसके दिल के ऊपर छा जाता है। तो इन सारी चीजों से पनाह जो है वो फिर मखलूक में से इसकी तरफ अल्लाह ताला ने खास तौर पर तालीम दी कि रात के शर से पनाह मांगो, तुम्हें अल्लाह की पनाह में आए। फिर फरमाया मिन शर्रिन नफ्फासाति फिल उक़द, और पनाह उन फूंकने वालों की जो कि गिरोह में यानी तागे पर किसी चीज पर गिरह बांध कर उसमें फूंकते हैं। यहाँ पर नफ्फासात का लफ्ज़ और इसका वाहिद जो है नफ्फासा है और नफ्फासा के माने फूंकने वाली भी हो सकते हैं यानी कोई औरत, और नफ्फासा के माने कोई नफ्स, नफ्स भी अरबी जबान में मुअन्नस है और नफ्फासा जो है वो अरबी के कायदे के हिसाब से
مرد کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے. ہم علامہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، یعنی بہت اچھا جاننے والا، علم رکھنے والا. تو جو بہت مہارت کے ساتھ پھونکنے والا ہو اور کثرت کے ساتھ پھونکنے والا، اس کے لیے بھی لفظ استعمال ہو سکتا ہے. تو اگرچہ ان صورتوں کی جو شان نزول کے بارے میں روایت ہے، جس کا میں ابھی ذکر کروں گا، اس کی وجہ سے بہت سے لوگوں نے اس کا ترجمہ عورتوں تک محدود کیا ہے. لیکن بے شمار مفسرین نے کہا ہے کہ اس میں وہ ساری گروہ جماعتیں شامل ہیں، شیطانوں کی ہوں، انسانوں کی ہوں، کہ جو یہ پھونکتی ہیں. اب اس میں یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر پھونکنے کا لفظ، گرہ باندھ کر پھونکنے کا لفظ کیوں استعمال ہوا؟ اب تو ہم اب بھی واقف ہیں، بعض جگہ سننے میں آتا ہے، لیکن بہرحال جب انسان جتنا ماڈرن ہوتا جا رہا ہے، ان چیزوں سے بیگانہ ہوتا جا رہا ہے، وہ سمجھتا ہے، اس کا اعتراض دل میں پیدا ہوتا ہے کہ جادو کی تو کوئی حقیقت نہیں ہے، اور اگر جادو ہے تو وہ کہاں ہے، ہم نے تو آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے. تو یہ جو طریقہ ہے، یعنی گرہ باندھ کے پھونکنا، یہ پہلے بھی رائج تھا اور اب بھی رائج ہے کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے. جادو کے بارے میں بہت تفصیلی بحث کی تو ضرورت نہیں ہے، لیکن پہلی بات جو قرآن مجید نے واضح کی ہوئی ہے کہ انسان کا ایک تو جسم ہے اور ایک اس کا اندر کی دنیا ہے، ایک نفس ہے، اور نفس کے اوپر مختلف چیزوں کے اثرات پڑتے ہیں، خوف طاری ہوتا ہے، اور نفس پر جو اثرات پڑتے ہیں اس کے اثرات جسم پر بھی پڑتے ہیں. اگر ٹینشن ہوتا ہے اور اسٹریس ہوتی ہے، کھنچاؤ ہوتا ہے، آپ جانتے ہیں اس سے دل کی بیماریوں کا تو چشمہ ہی وہ ہے، بلڈ پریشر کا، بلڈ پریشر اوپر جاتا ہے، بہت ساری بیماریاں، میدے کی بیماریاں لوگ کہتے ہیں ٹینشن سے ہوتی ہیں، کھنچاؤ سے ہوتی ہیں، اعصاب سے. تو یہ تو ہم سب واقف ہیں کہ نفس کا اثر جسم پر اور جسم کا اثر نفس پر. اگر جسم پرسکون ہو، ریلیکسڈ ہو، مطمئن ہو، تو اس سے پھر دل پر اور نفس کے اوپر بھی اثر پڑتا ہے. دونوں کا آپس میں دوسرے کے ساتھ تعلق ہے. دوسرا انسان بھی نفس کے اوپر اثر ڈال سکتا ہے، کوئی گھور کے دیکھتا ہے، غصے سے دیکھتا ہے، فوراً آدمی کے اوپر اثر پڑتا ہے. نفس کے اوپر بھی پڑتا ہے، جسم کے اوپر بھی پڑتا ہے. نگاہ کا بھی اثر بہت معروف ہے، محبت کی نگاہ کا اثر کچھ اور ہوتا ہے، نفرت کی نگاہ کا اثر کچھ اور ہوتا ہے، غصے کی نگاہ کا اثر آدمی پر کچھ اور پڑتا ہے، اور مدد کوئی دینا چاہے اس میں ملائمت ہو تو اس کا اثر کچھ اور پڑتا ہے. تو نگاہ کا اثر اور ان ساری چیزوں کا اثر پڑتا ہے. جادو کے بارے میں قرآن مجید کا کہنا یہ ہے کہ نقصان تو وہ کوئی ایسا نہیں پہنچا سکتا کہ جس کو اللہ نے پہلے سے نہ اجازت دی، الا باذن اللہ. یہ تو بات ہر چیز کے ساتھ ہے، نہ دوا پہنچا سکتی ہے، نہ جادو پہنچا سکتا ہے، نہ کوئی چیز بھی نفع نقصان نہیں پہنچا سکتی. لیکن ہوتا یہ ہے کہ انسان کے تخیل پر ایسا اثر پڑتا ہے تو وہ اس سے متاثر ہو جاتا ہے. چنانچہ حضرت موسیٰ کے ساتھ جادوگروں کا واقعہ پیش آیا، اس میں قرآن نے اسی کی طرف اشارہ کیا کہ جادوگروں نے اپنی لاٹیاں اور اپنی رسیاں پھینکی. حضرت موسیٰ کو ایسا لگا کہ یہ سانپ بن گئے، حالانکہ فی الواقع وہ سانپ نہیں بنے تھے، ان کی حقیقت نہیں بدلی تھی، لیکن ان کو ایسا لگا اس کے وہ خوفزدہ ہوئے، ڈرے، اور پورا خوف ان پر طاری ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے کہا ڈرنے کی کوئی بات نہیں. تو انہوں نے ایسا پھینک دیا، اور ایسا پھینکا تو وہ واقعی سانپ بن گیا. یہ وہ نہیں کہ اس کی کوئی شکل نظر آنے لگی، بلکہ واقعی وہ سانپ بن گئے. اور اس نے وہ رسی کے سانپ اور رسی کے لاٹھیوں کے سانپ وہ اس نے نگلنا شروع کر دی. جادوگر تو خوب واقف تھے کہ ہم نے رسی کی ماہیت نہیں بدلی، بلکہ ہم نے تو رسی کو سانپ بنا کر دکھا دیا. لیکن جب اژدہا نے نگلنا شروع کر دیا تو وہ سمجھ گئے کہ یہ تو حقیقت ہے، اور یہ تو واقعی ایک اژدہا یہاں پر نمودار ہو گیا ہے. چنانچہ فوراً انہوں نے کہا کہ آمنا برب العالمین، ہم تو ایمان لے، سجدے میں گر گئے. رب موسیٰ و ہارون، وہ رب کے جو موسیٰ اور ہارون کا رب، ان سے بڑھ کر کوئی نہیں جان سکتا تھا کہ جادو میں اور حقیقت میں کیا فرق ہے. تو وہ حقیقت کو پہچان گئے کہ یہ تو کام ہو رہا ہے. جادو کوئی حقیقی چیز نہیں ہوتی، لیکن اس کی حقیقت قرآن مجید میں بیان ہے. حضور کے بارے میں یہ روایت ساری تفسیر کی حدیث کتابوں کے اندر موجود ہے، اور کئی سندوں سے اس سے غلط ہونے پر بعض لوگوں نے کہا ہے کہ نہیں یہ صحیح نہیں ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ واقعہ تو بہت مستند ذرائع سے ہے، اس کے غلط ہونے صحیح ہونے میں کوئی مجھے حرج بھی نہیں محسوس ہوتا. کہ یہودیوں کی کچھ لڑکیوں نے آپ پر جادو کیا، اور وہی رسیوں پر اور بالوں پر اور اس پر گرے دے کر اس پر پھونک کر کسی کنویں میں ڈال دی. اس کا اثر یہ ہوا کہ آپ کوئی کام نہیں کرتے تھے اور آپ کو یہ خیال ہوتا ہے کہ میں نے کر لیا، اور کوئی آپ کام کرتے تھے اور آپ سمجھتے تھے کہ میں نے نہیں کیا. تو لوگوں نے اس پر اعتراض یہ کیا ہے کہ یہ تو آپ کی شان کے، انبیاء کی شان کے خلاف. اس کے معنی آپ کوئی ایسی بات کہہ جاتے جو وحی کے خلاف ہوتی.
لیکن ظاہر ہے کہ آپ رسول بھی تھے اور آپ انسان بھی، آپ بیمار بھی ہوتے تھے اور آپ پر بچی بھی طاری ہوئی ہے اور آپ بھولتے بھی تھے نماز پڑھتے ہوئے۔ اس کی بہت سی روایات موجود ہیں کہ آپ رکعتوں کی تعداد بھول گئے، پھر آپ نے سجدہ سہو کیا، کوئی اور غلطی ہو گئی، پھر آپ نے سجدہ سہو کیا۔ تو یہ انسان کی حیثیت سے یہ چیزیں آپ کے اوپر لاحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس حفاظت کا وعدہ کیا ہے وہ یہ کہ فریضہ رسالت کی ادائیگی میں آپ سے کوئی غلطی سرزد نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ تو اگر جادو کا اثر بھی آپ پر پڑا تو اللہ تعالیٰ نے اس جادو سے بھی آپ کے فریضہ رسالت، جس طرح مرض کے اثر سے اور نسیان کے اثر سے فریضہ رسالت کی ادائیگی میں کوئی خلل نہیں پڑنے دیا، اس طریقے سے اس کو بھی نہیں۔ تو ہمارے جو علماء سب نے اس چیز کو بیان کیا ہے، اور میں بھی سمجھتا ہوں کہ خامخواہ یہ ایک تعویل ہے کہ حضور پر یہ اثر ہوگا تو ماننا پڑے گا کہ آپ سے غلطی ہوئی، رسالت کے فریضے کی ادائیگی میں فرق پڑ جائے گا۔ لیکن ان صورتوں کا کوئی تعلق خاص طور پہ اس واقعے سے نہیں ہے، اور بڑے بڑے مفسرین کی رائے یہ کہ دونوں صورتیں مکے میں نازل، اور میں بھی سمجھتا ہوں کہ سورہ الفاتحہ اور یہ آخری دو صورتیں مکے کے بالکل ابتدائی دور میں نازل ہوئی ہیں، اس لیے کہ ایمان کے راستے پر سفر کرتے ہی سے ان دونوں چیزوں کی ضرورت ہے۔ ایک طرف تو سورہ الفاتحہ کی، اس کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی تھی، نماز سے شروع سے مسلمان پڑھتے تھے، اس میں ساری تعلیمات کا خلاصہ موجود تھا، اور سورہ فاتحہ ہی وہ جامع چیز تھی جو مسلمان بار بار پڑھ کے اپنا ایمان اور علم تازہ کرتا تھا۔ اور یہ دو صورتیں، اور جو خطرات تھے، جو آزمائشیں تھیں مکے کے اندر، دشمن سر کے اوپر تھے، جسمانی آزمائشیں میں تھی، وسوسے بھی تھے، پروپیگنڈے کے بھی طوفان پھونکے جا رہے تھے، اور ہر قسم کی بات تھی، ان سب سے بھی مکے کی زندگی میں شروع سے ضرورت تھی۔ ذات ابن عباس، مجاہد اور اکرمہ، بڑے بڑے مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ صورتیں تو مکے میں نازل ہیں، ان کا کوئی تعلق اس واقعے سے نہیں ہے۔ اگر جب واقعہ پیش آیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے علاج کے لیے آپ کو ان صورتوں کو پڑھنے کی تعلیم دی۔ تو اب یہ پھونکنے والے سے مطلب وہ واقعہ تو ہے، لیکن آپ غور کریں تو پھونکنے کا لفظ تو ہماری زبان میں اور بہت سارے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ پتہ نہیں وہ کان میں کیا پھونک گیا کہ دل پر یہ اثر ہے۔ کان میں پھونکنے والی باتیں وسوسے ڈالنا، پروپیگنڈے کے لیے، جھوٹے پروپیگنڈے کے لیے ہوتا ہے۔ جھوٹی کان میں پھونکنے کا لفظ انہی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، کوئی غلط بات کان میں ڈال گئے، اس غلط بات سے اب آدمی جو ہے کسی خدشے کے اندر، اندیشے کے اندر مبتلا ہو گیا، تو اس کے لیے پھونکنے کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو پھر مفسرین نے اس کو وسیع معنوں میں بھی لیا ہے کہ وہ تو ہے ہی اس کے اندر شامل، کہ جادو کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن وہ چیز جو پادر ہوا ہو، اس سے کوئی بنیاد نہ ہو، وہ چیزیں پھیلانا اور ان چیزوں کو کان میں ڈالنا، ان چیزوں سے آدمی خام کا وقت مبتلا ہوتا ہے۔ کوئی آ کسی کے اس نے آپ کے بارے میں یہ کہا تھا، کان میں ڈال گئے، اب آدمی کے دل میں آگ لگ گئی اور وہ مبتلا ہو گیا ایک دشمنی کے اندر، غصے کے اندر کہ میرے بارے میں یہ بات کیوں کہی گئی۔ اور چیزیں لوگ کان میں ڈالتے رہتے ہیں۔ یہ بھی ان سب کے شر سے بھی پناہ جو مانگی گئی ہے وہ اس آیت کے اندر شامل ہے۔ من شر النفاثات فی العقد، پھر فرمایا من شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والے کے شر سے جبکہ وہ حسد کرے۔ حسد کرے کے معنی یہ ہے کہ حسد تو جب ظاہر ہو جائے، حسد کی تعریف یہ ہے کہ کسی دوسرے کے بارے میں یہ دل میں جلن ہونا کہ یہ چیز اس کو کیوں ملی۔ اگر صرف اسی حد تک آدمی کو ہو کہ کیوں ملی تو یہ حسد کی تعریف میں نہیں آتا، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ہو کہ اس سے چھن جائے تو پھر یہ حسد کی پوری مکمل تصویر بن جاتا ہے۔ تو حسد یہ ہے کہ اس پر بھی برا ماننا، کسی دوسرے کو کوئی نعمت، کوئی فضیلت، شکل، صورت، مال، دولت، عزت، رتبہ، ہدایت، مقام جو بھی ہو، یہ کیوں ملا، اور اس کے بعد یہ کہ اسے چھن جائے، اس کی بھی آرزو، تو یہ حسد ہے۔ حسد اگر دل تک محدود رہے تو اس سے کوئی نقصان بظاہر نہیں پہنچتا، لیکن بعض لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ دل میں بھی اگر آدمی کے کسی کے خلاف حسد ہے تو اس کا اثر بھی پہنچ سکتا ہے۔ اب یہ بالکل دوسری دنیا ہے، اور جہاں ٹیلی پیتھی بھی ہے، اور جہاں مسمرزم بھی ہے، اور جہاں پر ہپنوٹزم بھی چلتا ہے، اور سب جانتے ہیں چیزیں ہوتی ہیں۔ آدمی نگاہ ڈال کے دوسرے سے بے ہوش کر سکتا ہے، اس کو اپنے کسی کوئی کام کرا سکتا ہے، اس کے دل میں خیال ڈال سکتا ہے۔ تو یہ تو بالکل دوسری دنیا ہے جو سائنس کے اندر بھی موجود ہے اور پرانی دنیا کے اندر بھی موجود ہے۔
تو دل کا بھی اثر پا سکتا ہے، یہ تو ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن زیادہ تر مفسرین نے سے یہ معنی اختیار کیے ہیں کہ اذا حسد کے معنی ہے جب عمل دل سے نکل کر زبان یا عمل سے کوئی کام کرنا شروع کر دے، جب حسد یہاں پہنچ جائے تو پھر وہ ہے جو آدمی کو نقصان پہنچاتا ہے. اور حسد جو ہے وہ حضور کی دعوت میں بھی اور صراط مستقیم پر بھی یہ سب سے بڑا فتنہ تھا کہ جو آپ کو درپیش تھا. جو آپ کے مخالفین تھے ان میں سے اکثر کی مخالفت حسد کی وجہ سے. ابو جہل تو صاحب کہتا تھا کہ ہمارا بنو ہاشم کا ہر چیز میں مقابلہ تھا. انہوں نے عزت حاصل کی، ہم نے عزت حاصل کی. ان کے پاس دولت تھی، ہم نے دولت حاصل کی. ان کا مقام معاشرے میں تھا، ہمارا بھی وہ مقام تھا. اب انہوں نے کہا ہمارے پاس نبی بھی ہے، تو ہم مقابلے پہ نبی کہاں سے؟ یہ حسد تھا کہ نبی بنو ہاشم میں کیوں آیا. یہودیوں کو بھی اس بات کا حسد تھا. قرآن نے بار بار اس کا ذکر کیا ہے کہ یہ بنی اسماعیل میں کیوں نبی، جس کی ہم کو توقع تھی کہ وہ آئے گا، جس کی پیشن گوئی تورات کے اندر موجود تھی، تو یہ نبی جو ہے بنو اسماعیل میں کیوں آ گیا بجائے بنی اسرائیل کے آنے کی. تو یہ حسد اس راستے میں بھی تھا. اور ویسے بھی انسان کو حسد سے نقصان پہنچتا ہے، اس کا صاف قدر پیش آتا ہے. تو یہ جو ہے تین چیزیں یہاں پر ان کا ذکر خاص طور سے کیا گیا، ان سے پناہ مانگنے کی تعلیم دی گئی. اب اگر آپ غور کریں تو جو اصل جو راستہ ہے جس کے لیے اس کی تعلیم دی گئی ہے، یعنی دنیا کی مادی مصیبتیں، شر، مصائب، آلام، اس سے تو آدمی ہر چیز کے لیے اللہ سے پناہ مانگے گا. اور یہ ہدایت بھی ہے کہ جوتے کا چشمہ بھی چاہیے تو اللہ سے، اور کوئی چھوٹی سے چھوٹا نقصان پہنچنے والا ہو، برائی پہنچنے والی، اللہ کی پناہ مانگو. اس سے اللہ اور بندے کا یہی تعلق ہے جس کو قائم کرنے کے لیے قرآن نازل ہوا، حضور تشریف لائے کہ بندہ سر تا سر اللہ کا محتاج بن جائے اور ہر چیز اسی سے طلب کرے. ہدایت بھی، اخلاق بھی، سیاست بھی، معیشت بھی، اور بیماری سے شفا بھی، اور کھانا بھی، اور غذا بھی، اور آمدنی بھی، اور صحت بھی، رشتے داروں کی صحت، اپنی صحت، جو چیز بھی ہو، بڑی سے بڑی چیز ہو تو اس سے مانگے اور چھوٹی سے چھوٹی چیز ہو تو اسی سے مانگے. لیکن بہرحال اصل مسئلہ تو صراط مستقیم کا ہے، اس کے لیے قرآن مجید نازل ہوا. وہ راستہ جس پر چل کر دنیا کی یہ زندگی کسی کام آ سکتی، ورنہ ضائع ہو جائے گی. 10 سال، 20 سال، 25 سال، 50 سال، 60 سال اگر صراط مستقیم پہ نہیں گزرے تو یہ تو ضائع گئے، اکارت گئے. ضائع نہیں گئے بلکہ الٹا اس کے عوض میں ہمیشہ کی تکلیف اور عذاب دے گئے. یہ سب سے بڑا نقصان. اور اس لیے صراط مستقیم پر چلنے کی دعا قرآن کے شروع میں آئی، اور صراط مستقیم پر چلنے کے راستے میں جو خطرات ہیں ان کا ذکر یہاں پر آیا. ابھی شیاطین کا ذکر نہیں آیا، وہ ابھی صورت میں آئے گا. لیکن من شر ما خلق میں وہ سارے شیاطین شامل ہیں، جن ہو، انسان ہو، خود اپنا نفس ہو جو گندا چھپا ہوا شیطان ہے جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. اس کے بعد پھر جو اندھیرا جو چھا جائے یہ بھی وہ گمراہی ہے کہ جو شیطان کی طرف سے آتی ہے. اور اس کے بعد پھر جو کان میں پھونکنے والی بات ہے یہ بھی وسوسوں کی ایک صورت ہے، اس کے اندر شامل ہے. اور جیسا آپ اگلی صورت میں دیکھیں گے کہ شیطان کے پاس تو ایک ہی ہتھیار ہے کہ وہ دل میں کوئی بات ڈال دے، کان میں کوئی بات پھونک دے، کوئی خیال ڈال دے، ہاتھ پکڑ کے وہ کوئی کام نہیں کرا سکتا، اور لقمہ بنا کے منہ میں نہیں ڈال سکتا کوئی حرام کا، کوئی پیسہ زبردستی جیب میں نہیں ڈال سکتا حرام کا پیسہ. وہ تو آدمی خود اپنے ہاتھ سے کمائے گا تو ڈالے گا، خود گناہ کرے گا تو ہوگا. لیکن یہ کہ وہ دل میں خیال ڈال سکتا ہے تو یہی اس کا اختیار ہے. اور یہ کان میں پھونکنا اور دل میں ڈالنا یہ بہت بڑا اختیار ہے، اسی کا آدمی شکار ہو جاتا ہے. تو نفاسات فی العقد میں بھی شیاطین شامل تھے. اور حسد تو ہے ہی اس کا، حسد ہی اس کی بنیاد پر شیطان کی دشمنی شروع ہوئی. تو مجھے تو نے پیدا کیا آگ سے اور اس کو پیدا کیا مٹی سے، اور پھر مجھ سے کہتا ہے کہ میں سجدہ کروں. یہ جو بات تھی یہیں سے اس کو حسد شروع ہوا. اور شیطان کا حسد جو ہے وہ قرآن مجید نے اس کی طرف بھی اشارہ کیا ہے. اور پھر دین کی راہ پہ چلتے ہوئے جو حضور کو جو جب یہ صورت نازل ہو رہی تھی، جیسا میں نے کہا کہ حضور کو جن چیزوں سے صاف درپیش تھا اس میں جھوٹا پروپیگنڈا بھی تھا. ابو لہب کے قصے میں بھی آ چکا ہے کہ آپ کے ساتھ ساتھ بھی چلتا تھا. اور جو مکے میں آتا تھا باہر سے پہلے تو لوگ پہنچ کے اس کے کانوں میں پھونکتے تھے کہ آج کل یہ ہمارے یہاں فتنہ کھڑا ہو گیا ہے، نبی آ گیا ہے، کہتا ہے کہ میں تو اللہ کی طرف سے بول رہا ہوں، اس سے بچ کر رہنا. یہ کانوں میں پھونکنے کا شغل تھا جاری تھا اور حسد تھا آپ سے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ صراط مستقیم کے واسطے سے بھی آتی. تو حضور نے فرمایا کہ یہ 2 صورتیں ایسی ہیں، سورہ قل اعوذ برب الفلق
تو قل اعوذ برب الناس، اس کے مثل کوئی اور چیز کسی کتاب میں نازل نہیں، نہ تورات میں، نہ انجیل میں، اور نہ فرقان۔ ایک صحابی تھے حضرت عقبہ بن عامر، اور آپ ان کے ساتھ کسی سفر پہ جا رہے تھے، جہاد پہ ہوں گے، اور جیسا قاعدہ ہے کہ جب سواریاں کم ہوتی تھیں تو کبھی ایک آدمی بیٹھتا تھا، دوسرا پیدل چلتا تھا، کبھی دوسرا بیٹھتا تھا، پہلا پیدل چلتا تھا۔ حضور بھی اس طریقے سے باری کیا کرتے تھے، کبھی آپ پیدل چلتے تھے اور کبھی آپ کا ساتھی پیدل چلتا تھا، وہ آپ کے ساتھ تھے، اور وہ اس کے مارے کہ بھائی میں حضور کو میں نہ اترنا پڑے، وہ اپنی باری لے ہی نہیں رہے تھے۔ تو آپ نے کہا کہ تم کیوں نہیں اپنی باری لیتے بیٹھتے؟ تو میں تم سے کہہ رہا ہوں۔ تو کہتے ہیں میں نے اس ڈر سے کہ آپ کی نافرمانی نہ ہو جائے میں بیٹھ گیا، اور آپ اتر کے پیدل چلنے لگے، اور تھوڑی دور چل کے میں نے پھر کہا کہ اب آپ بیٹھ جائیے۔ تو آپ نے اس کے بعد مجھے ان دونوں صورتوں کی تعلیم دی اور کہا کہ یہ ایسی صورتیں ہیں کہ جن کو تم ہر وقت پڑھا کرو، اور رات کو سوتے ہوئے بھی پڑھا کرو، صبح بھی پڑھا کرو، اور یہ صورتیں جو ہیں یہ تمہاری حفاظت کریں گی جادو سے، فتنوں سے، برائیوں سے، مرض سے، ہر چیز میں۔ تو جیسا میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ حضور کا تو یہ طریقہ تھا کہ رات کو سوتے ہوئے، بعض روایات میں ہے کہ یہ دونوں صورتیں، اور بعض روایات میں ہے کہ سورہ قل هو اللہ احد بھی اس میں شامل ہوتی تھی۔ آپ دونوں ہاتھوں میں اس کو پڑھ کے پھونک کے اور اپنے پورے سر پہ، جسم پہ اور پاؤں تک جہاں بھی ہاتھ جاتا تھا اس کو ملا کرتے تھے اور مسا کیا کرتے تھے۔ اور جب آپ بیمار ہو گئے، بخار میں کمزور ہو گئے، خود نہیں کر سکتے تھے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اپنے ہاتھوں میں پھونک کر آپ کے پورے جسم پر اس کا پھونکا کرتے۔ اس لحاظ سے یہ آپ نے اس کی تعلیم دی ہے، اور یہ قیمتی چیز ہمارے حوالے کی ہے۔ حافظ ابن قیم کے الفاظ میں کوئی مسلمان اپنی کسی ضرورت میں بھی ان دو صورتوں سے بے نیاز نہیں ہو سکتا، ایک سورہ قل اعوذ برب الفلق اور دوسری سورۃ قل اعوذ برب الناس۔ جیسا آپ نے دیکھا کہ بڑی جامع صورت ہے، اور یہ قرآن کا اعجاز و بلاغت ہے کہ چھوٹے چھوٹے فقروں میں بڑی بڑی باتیں جمع کرتی گئی، اور اس میں ہر فتنہ، ہر خرابی، ہر مصیبت کا علاج اسی میں ہے۔ اور دراصل تو بندے اور رب کا یہ تعلق ہے کہ جو حاجت ہے وہ اللہ پوری کر سکتا ہے، کوئی نہیں کر سکتا، کوئی نقصان اس کے اذن کے بغیر نہیں پہنچ سکتا، کوئی فائدہ اس کے اذن کے بغیر نہیں مل سکتا۔ اس لیے پورے صبر سے، استقامت سے اس کی راہ پر کھڑا رہنا چاہیے۔ کوئی مشکلات پیش آئیں، کوئی فتنے پیش آئیں، کوئی مصیبتیں نظر آئیں، کوئی الجھنیں ہوں، کوئی پریشانیاں ہوں، تو اس کے صبر کے ساتھ اس کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے اس کی مرضی کے خلاف ہو۔ وہ حفاظت کرنے والا ہے، وہ ساتھ ہے، وہ رب الفلق ہے۔ اندھیرے ہوں گے بالکل زندگی میں، اور وہ اچانک روشنی لا سکتا ہے۔ اس طرح رات کے اندھیرے چھٹ جاتے ہیں، صبح آ جاتی ہے، اور بڑے بڑے فتنہ پرداز لوگ ہوں گے جو آپ کے خلاف کام کریں گے، اللہ تعالیٰ سب کے فتنے ضائع کر دے گا۔ بڑے بڑے حاسد ہوں گے، دشمن ہوں گے جو نقصان میں، رشتوں میں، بیٹیوں کے معاملات میں، بیٹوں کے معاملات میں، گھر بگاڑنے میں، سب سے بچانے والا وہی ہے۔ اس کے لیے ہر معاملے میں اسی کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے، اسی کی پناہ مانگنا چاہیے، اسی کی پناہ میں آنا چاہیے۔ اب اس کے بعد جو اگلا معاملہ ہے وہ تو شیطان کا ہے جو نیکی کے راستے سے ہٹاتا ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے، جیسا میں نے عرض کیا، کہ آخری صورت اسی کے لیے پوری مخصوص کی ہے، جس پر ہم انشاءاللہ اگلے جمعے کو گفتگو کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔